ولی اللہ کے مزار سے فیض کیسے حاصل کریں؟ اولیاء اللہ کے مزارات پر فیض حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جا کر ان کی بارگاہ میں سلام کریں۔ یہ تو بالکل بیسک چیز ہے، زیارت قبور کا مطلب ہی یہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے کسی مزار پر حاضر ہو کر صاحب مزار کو سلام کر دیا، زیارت قبر مکمل ہوگی۔ اب کچھ نہیں بھی کرتے ہیں آپ تو خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، اصل زیارت تو ہوگی۔ اب آپ کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، 10 کام کریں یا نہ کریں، زیارت آپ کی ہوگی۔ آپ نے جا کر سلام کر دیا، زیارت آپ کی مکمل ہوگی۔ اب یہ نجدی وہابی کیا بولتے ہیں، بس اسی پر زیارت کو ختم کر دیا جائے، یہ ان کا بولنا ہے۔ جنت البقیع وغیرہ میں وہ لوگ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو تو بس پہنچے وہاں تک ضرور ٹھہر جائیں سامنے چند سیکنڈ کے لیے اور سلام کا نذرانہ پیش کر دیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور وہ لوگ کھلے طور پر کہتے ہیں کہ سلام میں تعجیل ہونی چاہیے، بالکل مختصر، سلام کو مختصر کرو، تقصیر فی الصلاۃ، بالکل مختصر انداز میں 2-4 جملے صلاۃ و سلام کے پڑھ کے پھر آدمی وہاں سے نکل کے چلا جائے۔ جنت البقیع میں بھی پہلے تو بہت تعلیم دیتے تھے، اب تو خیر پوچھنے پر بول رہے ہیں، پہلے تو مان نہ مان میں تیرا مہمان بہت ہوتی تھی تعلیم، اور بولتے تھے کہ صرف سلام کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، سلام کرنے کے سوا اور کچھ یہاں پہ نہیں کرنا، بس سلام کرو نکلو، سلام کرو نکلو، سلام بھی جلدی کر کے نکلو، دیر مت کرو، ٹھہرو مت، ایسا بولتے تھے۔ زیارت خبر کہتے کس کو ہیں؟ خبر تک پہنچنا، اور ویسے بھی عربی میں جو زیارت کا لفظ آتا ہے نا، اصولی طور پر عربی میں زیارت کا لفظ دیکھنے کے لیے آتا ہے، دیکھنا، دیدار کرنے کے معنی میں درشن، زیارت کا مطلب درشن، دیدار، دیکھنا، یہ مطلب ہے زیارت کا۔ کسی چیز کو آپ نے دیکھ لیا آئینے میں سے، فونوں میں سے، آلے کے ذریعے، وہ نہیں، سامنے جب دیکھیں گے آپ کسی چیز کو تو کیا ہوگی؟ زیارت۔ تو زیارت کا ایک مطلب نکلتا ہے دیکھنا۔ جب آپ کسی بزرگ کے مزار پہ پہنچ کر ان کی مزار کو دیکھ لیا، دروازہ بند تھا، حجرہ مبارک کو دیکھ لیا، زیارت ہو گئی۔ جب آپ نے سلام کر لیا تو زیارت مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم دار قوم المؤمنین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ دعا اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اب یہ زیارت قبور کا جو مطلب ہے، خبر تک پہنچ کر خبر کو سلام کرنا، یہاں تک تو سنی، وہابی، رافضی پورے فرقے متفق ہیں، نجدی سب مانتے ہیں یہاں تک کہ خبر کے پاس آپ جائیے سلام کر دیجئے، یہاں تک تو سب متفق ہیں۔ اب اس کے بعد الگ الگ ڈفرینسز ہیں۔ اب بعض بدعقیدوں کا بولنا ہے کہ سلام کرنے کے بعد اب 1 سیکنڈ بھی آپ کو ٹھہرنا نہیں چاہیے، وہاں سے سلام کر دیا نا آپ نے، کام ختم ہو گیا، آپ چلے جانا چاہیے۔ اب اگر ٹھہریں گے تو آپ خرابیاں پیدا ہوں گی، ایسا سمجھتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ اہل سنت و جماعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ خبر کی زیارت کے لیے جب آپ گئے، سلام آپ نے کر دیا، زیارت تو مکمل ہو گئی، لیکن فوراً پلٹ کے آ جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب وہاں تک گئے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر ٹھہر جائیں، یا بیٹھنے کا انتظام ہو تو بیٹھ جائیں۔ خاص طور پہ اولیاء و صالحین جن کے مزارات کی زیارت کے لیے لوگ زیادہ آتے ہیں، ایسے لوگوں کے مزارات پر خطبے بنا کر فینس وغیرہ، لائٹ وغیرہ کا انتظام کر دینے کا بھی حکم ہے، کیونکہ لوگ بار زیادہ آتے ہیں وہاں پر۔ عام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے، تو ہفتے میں ایک بار اس کا بیٹا آ کے گیا تو پھر 7 دن تک کوئی پلٹ کے نہیں دیکھ رہا وہاں۔ یہاں دن کو رات کو لوگوں کا آنا جانا ہے، تو اللہ کی اتنی مخلوق کا خیال کرنا بھی تو ضروری ہے۔ کھلی بات ہے، برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، کامن سینس کی بات ہے کہ جہاں لوگ آ رہے ہیں، آپ اس بات کو جوڑ کے بھی مت دیکھیے، ایسے ہی دیکھیے کہ جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے وہاں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے تو وہاں پھر ان سب کاموں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سلام کرنے کے بعد زیارت تو مکمل ہو گئی، آپ کسی بزرگ کے مزار کے پاس گئے، ان کو آپ نے سلام کر دیا، ہو گئی آپ کی زیارت 100% مکمل ہو گئی۔ اب یہ پڑھنا وہ پڑھنا کوئی لازمی ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تو بہت اچھا ہے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب اس کے بعد آپ کیا کریں، چاہے تو ٹھہر جائیں، چاہے تو بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کیا کریں، خاموش بھی بیٹھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو قرآن مجید پڑھ کے اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، یا پھر چاہیں تو طریق صوفیاء کے مطابق مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بھی خبر پہ خاص طور پہ اولیاء و صالحین کے مزارات پر بیٹھ کر مراقبہ کرنا بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، مراقبہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر قرآن مجید اور دیگر اذکار، اوراد، درود شریف وغیرہ پڑھ کے ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں، اور جب تک جی چاہے خاموش بیٹھ سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز منع نہیں ہے۔ بعض بدعقیدہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ خبر کے پاس دعا کرنا منع ہے، خبر کے پاس قرآن پڑھنا منع ہے، خبر کے پاس بیٹھنا منع ہے، خبر کے پاس مراقبہ کرنا منع ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب جائز ہے۔ وہاں بیٹھ کر آپ قرآن مجید پڑھیے، درود شریف پڑھیے، دیگر ذکر اذکار پڑھیے، دعائیں کیجیے اپنے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، خود مرحومین کے لیے، عام لوگوں کی خبروں کی زیارت کے لیے اگر گئے ہیں، بزرگان دین کے مزارات پہ گئے ہیں تو ان کے مراتب عالیہ کی بلندی کے لیے دعا کر کے اپنے لیے دعا کیجیے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم پر فضل فرمائے، ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات پورے ہوں۔ تو اولیاء اللہ کے مزار سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زیارت قبور کے لیے جائیں اور جا کر کچھ وقت گزار کے آئیں جتنی سہولت ہے، اور وہاں بیٹھ کر ایسے ہی نہ آئیں، کچھ پڑھ کر ان کو ثواب پہنچا کے آئیں، بہت اچھا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے بہترین جو وظیفہ ہے وہ ہے سورہ یاسین شریف، کیونکہ
तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत के मुताबिक एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ने में 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने के बराबर सवाब है। ज़ियारत क़बूर के मौके पर या दीगर मरहूमीन को सवाब पहुँचाने के लिए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाब पहुँचाने का बेहतरीन तरीक़ा यह है कि सूरह यासीन एक मरतबा पढ़कर अगर सवाब पहुँचाएंगे तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़कर सवाब पहुँचाने के बराबर है वो, और एक बार सूरह यासीन पढ़ना 10 कुरान पढ़ने के बराबर है सवाब है, सिर्फ सवाब में। और वैसे ही सूरह मुल्क भी अगर पढ़ा जाए क़ब्रिस्तानों में तो अच्छा है, क्योंकि ख़बरों पे कहीं अज़ाब वगैरह हो रहा है तो उसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला रफ़ा होने की उम्मीद है। और वैसे ही सूरतुल इखलास अगर पढ़ा जाए तो ये भी बहुत मुनासिब, उसके अलावा जो भी पढ़ना चाहें वहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। अब ये जो कहा जाता है कि ख़बरों पर बैठना नहीं चाहिए, ख़बरों के क़रीब बैठना नहीं चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, कुरान नहीं पढ़ना चाहिए ख़बरों के पास, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, सब फालतू किस्म की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर सकते हैं। बल्कि बेहतर ये है कि वहाँ बैठकर खामोश बैठने के बजाय कुछ सवाब का काम करके आएँ, कुछ पढ़ें, कुछ इसाले सवाब करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह आप बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी दें तो कुछ पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब भी करें, अगर हो सके तो कुछ माल खर्च करके उसका सवाब भी उनको पहुँचाएँ, कुछ फातिहा वगैरह कराएँ, कुछ लोगों के खाने खिलाने का इंतज़ाम करें। क्योंकि माल खर्च करने की जब बात आती है तो सबसे बेहतरीन तरीक़ा माल खर्च करने का है कि खाने का इंतज़ाम किया जाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल इस्लामी खैरुन, इस्लाम में बेहतरीन काम क्या है? तो आपने फरमाया था अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ, ये सबसे बेहतरीन काम है। तो अगर पूरा खाना खिलाने का इंतज़ाम नहीं हो सकता तो कुछ मिठाई वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ खिलाने पिलाने का इंतज़ाम कीजिए। अगर मुकम्मल खिलाना पिलाना नहीं हो सकता है तो कुछ मिठाई वगैरह पर फातिहा दिलाते हैं आमतौर पर, या उसके अलावा कुछ गरीब गुरबा वहाँ पर होते हैं तो उनको खैर खैरात कीजिए, या दरगाहों के मुजाविरीन खादिमीन कुछ होते हैं और वो बेचारे अपने पूरे औक़ात से फ़ारिग़ होकर यहाँ दरगाहों में आके रह जाते हैं, उनके पूरे औक़ात यहाँ पे गुजरते हैं, तो उनके गुज़र बसर के लिए कुछ नजराना हदिया तोहफ़ा उनको पेश कर दीजिए। कुछ इस तरह कुछ माली एतबार से भी कुछ सवाब का काम, वहाँ कुछ अच्छे कामों में माल खर्च करके निकले, इंशाअल्लाह ताला साहिब मज़ार का फैज़ान हासिल होगा।